پاکستان کے دبنگ بیوروکریٹ رائے منظور ناصر نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحقیقی کتاب لکھ کر کوئز پروگرام کا اعلان کر دیا۔ جیتنے والے امیدواروں کو وہ اپنی جیب سے 50 لاکھ روپے کے انعامات بھی دیا کریں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر جتنی بھی بات کی جائے اور جتنی بھی کتابیں اس حوالے سے لکھی جائیں وہ کم ہوں گی۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ تو اپنی کتاب کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان کے سردار ہیں ہمارے نبی، اور آپ کے جو اخلاق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے ان کی، جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ بے شک کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بھی ان کی مثال دیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر آپ کی والدہ اور والد صاحب دونوں پی ایچ ڈی ہوں تو آپ سے یہ توقع تو کرنی چاہیے نا، کم سے کم آپ ایم اے پاس ہوں گی، یعنی اتنے پڑھے لکھے کی اولاد ہے۔ تو ہم دیکھیں نا، جس رسول کی امت ہے، ہمارا کیا کردار یا اخلاق اس معیار کا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، آج پروگرام کے بعد آپ برائیوں کی ایک لسٹ بنائیں، جھوٹ، فراڈ، غیبت، رشوت، سفارش، 2 نمبری، ریاکاری، ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ آپ کو ایک بازار میں، ایک دفتر میں یا ایک محلے میں مل جائیں گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ مطلب یہ مین سوال تھا۔ اچھا، وہ سمجھ آ گئی کہ ڈیٹیریشن ہو گئی، ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ پھر میں نے کہا جی کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس تو بڑے ذرائع ہیں، وہ تو چاہے تو سلیبس تبدیل کر لے، ٹی وی، اخبار، ریڈیو، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدرسے، مسجد، سب ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کرے کہ گورنمنٹ بھی اس طرف ان کو آئے، کچھ فوکس ہوا بھی ہے، آہستہ آہستہ کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ میں نے سوچا کہ ایک ایسی واشنگ مشین ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے لیے کہ آپ ادھر سے پڑھنا شروع کریں، اینڈ تک جائیں گے تو ایک پوری جیسے واشنگ مشین کپڑے دھو کے نکالتی ہے نا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے مسلمان امت کا بہتر ہو جائے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سی مستند کتابیں ہیں جو بڑے بڑے علماء نے، اسکالرز نے، اسلامک اسکالرز نے لکھی ہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو یہ کتاب لکھنی چاہیے؟ اچھا، یہ ایگزیکٹلی بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ میری پہلے خواہش یہ تھی، کوشش بھی یہ تھی کہ میں کوئی کتاب ریکمینڈ کر دوں اور لوگوں کو ہم وہ ساتھ، جیسے ہم نے 50 لاکھ کی ابھی ہم بات کریں گے کہ انعامات بھی رکھے ہیں، تو میرا یہ تھا کہ کتاب یہ پڑھیں اور اس میں 50 لاکھ۔ جی بالکل، ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے ویڈیو میں آگے۔ جب وہ کتابیں میں نے پڑھی نا، تو اب مثلا شبلی نعمانی کی بہت زبردست کتاب ہے، مستند ہے، لیکن وہ 7 جلدیں ہیں۔ 7 جلدیں مطلب 7 کتابیں، اتنا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ، دیکھنا جاب کی وجہ سے بہت مشکل سے میں نے ٹائم نکالا۔ پھر میں نے کہا ابھی ایک سٹینڈرڈ بک ہم بناتے ہیں، بالکل آسان ہو، آج کل کی زبان ہو، یہ نہیں کہ وہ پرانی ضروری یا مشکل الفاظ۔ لیکن ہماری کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، مثلا 40 سے کہیں ویسے تو پاکستانی قوم کے، لیکن میں ایک کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے مجھے کام کہا، میں کہوں گا جی میں پوری کوشش کروں گا اس کام کے لیے، لیکن جب میں لکھنا شروع کروں گا یہی بات ایگزیکٹلی لکھ کے، تو میں یہ نہیں لکھوں گا میں پوری کوشش، میں اس میں لکھوں گا میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کروں گا۔ اچھا، اب جو عام آدمی کو کہتے ہیں یار یہ دقیقہ کیا بلا ہے، کوئی شہر ہے، بندہ ہے، یہ کیا چیز ہے، آج تک تو سنا ہی نہیں، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا دقیقہ، تو وائی ناٹ کہ میں یہی لکھ دوں کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ نکالیں، ابہام نہیں ہوگا، بالکل کلیئر الفاظ ہوں گے۔ اچھا، ہماری دعا بھی ہے نا، آپ کسی سے کہیں جی دعا مانگے، جی میری والدہ سے بیمار ہے، وہ کہے گا جی آپ کی والدہ کو صحت کاملہ نصیب، کاملہ عاجلہ۔ اب کاملہ عاجلہ بھائی اجلت سے ہے، اور کاملہ مکمل سے، آپ کہتے ہیں جلدی سے اور مکمل سے۔ تو میں نے یہ پوری بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس پوری کتاب کے اندر ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ سے مراد عام آدمی جو 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، کتاب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ کتاب لکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا، کتنی محنت لگی، اور کتنے سال میں آپ نے اسے مکمل کیا؟ ویسے تو میں نے یہ 2022 میں شروع کی، جنوری میں۔ اس کے بعد میری پوسٹنگز ایسی رہی، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، ڈی جی اینٹی کرپشن، پھر سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن، پھر ڈی جی اینٹی کرپشن، پھر سیکریٹری اریگیشن۔ اچھا، اریگیشن میں تھوڑا سا ٹائم مجھے مل سکتا تھا، لیکن وہ فلڈ آ گیا، تو پورا سال میں کوشش کرتا رہا، لیکن وہ 20-25 صفحے جو لکھے ہوئے تھے نا وہی۔ تو دسمبر میں گیا عمرے پہ دوسری دفعہ 2022 میں، تو میں نے ادھر ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا دور بیٹھ کے، جیسے 1 to 1 ہوتا ہے، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا آقا کریم کتاب نہیں لکھی جا رہی، اور میں نے پورا زور لگا لیا ہے، لیکن ایسی پوسٹنگز ہیں ادھر ہی میری ٹرانسفر ہوگی، حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں، میں 7 دن کے لیے
کیا تھا, اچھا میرے ادھر ہی آرڈرز ہو گئے اور ادھر ہی مجھے آرڈرز مل گئے, تو پھر اگلے محکمے میں آ کے مجھے کافی ٹائم مل گیا. یعنی وہ نیچر آف جاب ایسی تھی, میں پوری رات پھر اس پہ کام کرتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے میں 3-4 گھنٹے سوتا تھا. اچھا, دوسری دلچسپ بات سب سے جو اس کتاب کے حوالے سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کی طرف اور اس کتاب کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جاننے کی طرف لوگوں کو, مطلب لوگوں کا انٹرسٹ بنانے کے لیے ایک کوئز رکھا ہے اس حوالے سے, جس کے تھرو جو ہے وہ لوگوں میں, اور جو پارٹیسپینٹ ہیں اس کوئز کے, ان کو 50 لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے. تو یہ کوئز کا کیا خیال آیا آپ کو؟ خیال مجھے اس طرح مطلب لوگ کتابیں لکھتے ہیں, پبلش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, لیکن آپ نے کتاب لکھی اور اب اس حوالے سے ایک کوئز منعقد کر رہے ہیں. اچھا ایسے ہے جی کہ بیسیکلی یہ نا میں نے ایک پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا. پروجیکٹ یہی تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان ایک دفعہ کم از کم پڑھ جائیں. اچھا ایک تو پھر ظاہر اس کے لیے میں نے کیا کتاب میں نے لکھی, اور مطلب کوئی مجھے آپشن نظر نہیں آیا, ورنہ تو بڑی تھی کہ نہ لکھی. اچھا پھر مجھے یہ تھا کہ اگر لکھ کے صرف یہ چلی جانی ہے چند دوستوں کے پاس اور میرے پاس, اور یہ کہ میں جی مصنف بن گیا اور فلاں, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو میں نے پھر اس پہ بہت سوچا, اور ایک ہم نے ٹیپٹا میں چھوٹا سا پروگرام کرایا پہلے, اس پہ ہم نے 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا, پہلا انعام 5 لاکھ. اچھا اس 5 لاکھ کا یہ اثر ہوا کہ 70,000 اسٹوڈنٹ نے وہ پوری کی پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے ریکمینڈ کی اس جلدی میں, وہ انہوں نے کر لی. ان کے والدین شامل ہو گئے, ان کے ٹیچرز شامل ہو گئے, گویا کچھ 4 لاکھ لوگوں نے سیرت النبی پڑھ لی. ماشاءاللہ. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو جب تک ہم انسینٹیوائز نہیں کریں گے نا, اور یہ اچھا انسینٹیو ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا انسینٹیو رکھا ہے, اللہ کا حکم بھی کافی ہے نا. دیکھیں نا 2 چیزیں نا اسلام میں, یہ کریں اور یہ نہ کریں, ڈو ناٹ, ڈوز ڈونٹ جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کا آرڈر بھی کافی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بتایا اور جنت بھی بتایا, اور جنت کی حوریں, جنت کی نہریں, جنت میں کیا پھل ہوں گے. تو یہ ایک اچھا انسینٹیو دینا چاہیے. اس لیے پھر میں نے کہا کہ دیکھیں 10,000 5,000 تو وہ تو لوگوں کا کرایہ لگ جاتا ہے, اور اچھے کام پہ جتنا پیسہ آپ لگائیں اتنا کم ہے, اس طرف لگنا چاہیے. آپ اس سے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, میں کلیم کر رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر ہماری قوم کے کردار میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اچھا ہم عادتاً جھوٹ بول دیں, میں نے لکھا ہے اس میں جا رہا ہوں آپ کے پاس, فرض کریں میں 2 کلومیٹر پیچھے ہوں, آپ نے کہا جی کدھر پہنچے ہیں, میں 2 کلومیٹر آگے بتا دوں گا. بھائی میں بتا دوں کہ میں ایگزیکٹ اس جگہ پہ ہوں. اور اچھا ہم روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں اتنی شامل ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو بادر ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیز بری ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بری ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے, آپ یقین کر لیں یہ کتاب لکھنے کے بعد میرے اپنے کردار میں ایک بڑی بہتری نظر آئی ہے. مطلب کبھی کبھی انسان ہے غیبت فلاں, ایسے مزہ آتا ہے نا. تو یہ 50 لاکھ کا انسینٹیو جو ہے وہ آپ نے ینگ جنریشن کو, مطلب ان کو ایک طرح سے انٹائز کرنے کے لیے رکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ پڑھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو, اور ہماری جو آنے والی فیوچر جنریشنز ہیں ان کے کریکٹر میں بہتری آئے. اچھا اس میں ینگ جنریشن صرف نہیں ہے, اس میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے. ہم نے لکھا ہے کہ پہلا مقابلہ لاہور میں ہوگا, اکتوبر میں انشاءاللہ ہم کرائیں گے, اور 100 لوگوں کے انعامات دیں گے. پہلا انعام 20 لاکھ کا ہوگا, اور باقی پھر تقسیم کریں گے. کتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ پارٹیسپیٹ جتنے مرضی کریں. کیا طریقہ کار کیا اس کے لیے؟ جی بڑا آسان ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس میں ہر مسلمان حصہ لے سکتا ہے, چھوٹا بڑا, آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں, کسی بھی عمر کے لوگ, مطلب وہ کسی بھی عمر کے. اس لیے ہم نے کہا نا کہ اس کو اوپن کرتے ہیں. دیکھیں نا عوام میں جب تک یہ بات نہیں جائے گی نا, تب تک تو پھر فائدہ ہی نہیں. یہ طریقہ کار, یہ داخلہ فارم ہے یہ والا. پہلے تو اس کتاب کی PDF فری ہے, جو PDF لینا چاہے ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے, آپ کی اجازت ہو میں بتا دوں. یہ بڑا آسان نمبر ہے, 034411822211. یعنی ہم اپنی اسکرین پہ بھی چلا دیں, 0344 11 822 11. اس پہ جسٹ ایک میسج بھیجیں, آپ کو ساری PDF فری مل جائے گی, فارم مل جائے گا. داخلہ فارم ہم نے اس حد تک آسان کیا ہے, میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ جی آپ اس کا ہاتھ سے بے شک لکھیں, نام پتہ جو ہم نے یہ 10 کالم بنائے ہوئے ہیں, ہاتھ سے لکھ کے آپ نے موبائل سے فوٹو بنا کے واپس بھیجیں. یعنی آپ کسی بھی شخص کا ایک ٹیڈی پیسے کا اس کا خرچہ نہیں ہے. اچھا بعض لوگ ہیں کہ وہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی کتاب چاہیے, پھر ان کو ہم بھجوا دیتے ہیں. اس کی 700 روپے ہم نے پرائس رکھی, اور 700 ہی ہمیں پرنٹنگ پڑی ہے اس کی. صحیح. اچھا 50 لاکھ کے انعامات جو ہے وہ اس کے تھرو 100 لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے. تو جو فرسٹ ونر ہے اسے کیا پرائز منی ملے گی؟ اسے 20 لاکھ. اسے 20 لاکھ, اور باقی جو اسے نیچے جو ہے لوگ, وہ پھر 30 لاکھ ہم تقسیم کریں گے, تھوڑا سا فرق رکھ کے کہ جی سیکنڈ تھرڈ فورتھ اس طرح کر کے. لیکن یہ 50 جو ہے نا یہ کم سے کم ہے, ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ دیں. ابھی ہمیں مثلا کھاریاں سے ڈیمانڈ تھی, ادھر سے بہاول نگر سے تھی, قصور سے تھی, کہ ہماری بچیاں ہیں 50 لیکن وہ لاہور نہیں آ سکتی. ہم نے کہا جی ہم ٹرانسپورٹ ہم آپ کو بندوبست کر دیں گے. دیکھیں اگر 50 کا گروپ اکٹھا آتا ہے, ہماری تو خواہش ہی ہے کہ لوگ پڑھیں. اچھا بہت سارے مدرسے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کتاب ہم خرید نہیں سکتے اور انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے نہیں. تو ہم نے ان کو کتابیں فری, تقریباً 10,000 فری کتابیں اب تک ہم تقسیم کر چکے ہیں. اچھا کوئز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. کوئز میں کس طرح کے سوالات شامل کیے جائیں گے, کس طرح کا آن لائن کوئز ہوگا, فزیکل ہوگا, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. اچھا آن لائن نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے دریافت کر لی ہیں, آن لائن میں بھی نقل کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں پاکستان میں, تو آن لائن نہیں, بالکل آمنے سامنے ہوگا.
لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹا سا ایک تحریری ٹیسٹ لیں گے تاکہ سارٹنگ ہو جائے. اس کے بعد کوئز، جیسے آپ کوئز کرتے رہیں کہ چھوٹے سوال لیکن لمبے سوال نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ فتح مکہ پہ ایک آدھے گھنٹے کا سوال کا 6 صفحے کا نوٹ لکھیں. شارٹ کویسچن شارٹ آنسر. اچھا بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایم سی کیوز ہوں گے. ہم اسٹریٹ اوے سوال کریں گے مثال کے طور پر کہ مکہ مکرمہ کس ملک میں واقع ہے، اس کا جواب آگے وہ خود لکھے گا کہ سعودی عرب میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئز کی فنڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مطلب اس کے جو کوئز پرائز ہے اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے ارینج کی گئی ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا ان پرسن آپ نے خود سے جو ہے وہ کوئز منی ارینج کیا؟ گورنمنٹ تو میری بڑی خواہش ہے کہ گورنمنٹ کا اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ان کا رجحان بھی اس طرف لگے گا حکومت کا. یہ میں پرسنل لیول پہ کر رہا ہوں ذاتی سطح پہ. اور یہ جو 50 لاکھ ہیں بیسیکلی ہم نے 80 لاکھ روپے ارینج میں نے کیے ہیں اس کے لیے. میں نے کچھ اپنی پراپرٹی بیچی ہے، باقی میری والدہ صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کا گولڈ تھا. وہ ہماری خواتین کو پتہ ہے پہلے نانیاں دادیوں کو یہی شوق تھا جب پیسے ہوئے سونا خرید لیا. وہ ان کو بالکل ہاں تو وہ بہت زیادہ ان کے پاس بڑی محبت ہوتی تھی بلکہ اپنے ذہن مطلب ان کے پاس واحد چیز ہی یہی ہوتی تھی کہ بس گولڈ خریدے. تو وہ ہم نے سیل کیا ہے. اور اس میں 80 لاکھ روپے ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ 50 تو کم سے کم دینا ہے، باقی ایڈمن کاسٹ ہے، کوئی جیسے یہ بسوں کا بیچ میں بن گیا، کوئی حوصلہ افزائی کے انعامات، تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے پیسے، میرے کہاں سے پیسے آ گئے؟ یہ بھی اللہ نے دی ہے نا جی. لیکن اللہ مجھے کسی غریب گھر میں پیدا کر دیتا اور میں مزدوری کر رہا ہوتا اور میرے بڑے بھی اچھے خیالات ہوتے تو میں اس پوزیشن میں نہ ہوتا. تو یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. دیکھیں اگر میرے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو ایک پوری دنیا آ جائے گی ان کے سامنے، ہوگا کہ یار اس بندے نے پہلے کام کیا ہے، اتنا انہوں نے خود. ہم نے ایون یہ کتاب میں آپ پڑھیں گی نا، یہ لاسٹ جو ہمارا اشتہار ہے ہم نے اس میں یلو کلر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی عطیہ چندہ ڈونیشن وصول نہیں کر رہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگتا ہے جی کہ اس پروگرام کے لیے پیسے، بہت سارے بھائی لوگ ہیں نا جو یہ شروع کر دیں گے وہ 50 لاکھ والی کتاب جو ہے. ہم نے کہا جی ہمیں اس نمبر پہ آگاہ کریں جو بتایا ہے پہلے 0344 والا، ہم اس خلاف FIR درج کرائیں گے.